تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، آج کا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مسئلہ بیان کیا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد، بیوی کے پاس جانے سے پہلے، خلوت سیاح سے پہلے یہ کوئی بات پیش آ گئی، مثلا کسی سے نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد ابھی میاں بیوی آپس میں ملے نہیں تھے، رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے پتہ چل گیا کہ بھئی جس شوہر کی گمشدہ ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح کرایا جا رہا تھا وہ کہیں مل گیا، یا کہیں ایسا ہو گیا کہ بھئی جو ہے کوئی ایسی بات پتہ چلی کہ جس کی وجہ سے شوہر نے انکار کر دیا کہ بھئی یہ تو مناسب نہیں ہے۔ کوئی بھی بات پیش آ گئی اور میاں بیوی کے ملنے سے پہلے، خلوت سیاح سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اس کی دو صورتیں ہوگی، یا تو مہر مقرر کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ نہیں کیا تھا تو کیا حکم ہے، اور اگر مہر مقرر کر دیا تھا تو کیا حکم ہے۔ آج کی انسانیت دھکے دے کے، کرسیاں اچھال کے، شامیانوں میں ہنگامے کر کے، ایک دوسرے کی کٹائی کر کے پھر رخصتیاں لیتی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ قربان جائیں اسلام کے، قربان جائیں اللہ جل شانہ کے کلام کے، کیا بہترین طریقہ بتایا ہے، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ اور اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم انہیں طلاق دے دو، ان کے پاس جانے سے پہلے، ملاقات کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دو۔ ایسے مسائل بھی پیش آ جاتے ہیں، لیکن اگر تم نے مہر مقرر نہیں کیا ہے اور اس سے پہلے تم نے اسے طلاق دے دی تو اب شوہر پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور اگر رخصت ہی کر رہے ہو تو قرآن کہتا ہے کہ متاعن بالمعروف، اچھے طریقے سے ہدیہ دے کر اسے رخصت کرو۔ انہیں دھکے دے کر، انہیں ذلیل کر کے، ان کو اور ان کے خاندان والوں کو مار پیٹ کر کے، رسوا کر کے، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام کی تو تعلیم یہ ہے کہ نکاح کے بعد بھی اگر کوئی بات پتہ چلتی ہے اور پھر اس نکاح کو ختم کرنا ہے تو اچھے انداز میں ختم کیجئے۔ ہاں، مالدار ہے تو اس حیثیت سے ہدیہ دے، غریب ہے تو اس حیثیت سے ہدیہ دے، یہ بہترین طریقے سے دینا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ جو احسان کرنے والے لوگ ہیں، محسنین، جنہیں اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے گا، وہ صلہ رحمی کر کے، بھلائی کر کے اچھے طریقے سے رخصت کرتے ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر نکاح کے بعد خلوت سیاح سے یعنی ملاقات کرنے سے پہلے یا میاں بیوی کے ملنے سے پہلے طلاق دے دی، اور صورت یہ تھی کہ آپ نے مہر مقرر کر دیا تھا، اب
اب شوہر کے ذمے ہے کہ آدھا مہر ادا کرے، اور عورت اگر شوہر نے جو اچھے طریقے سے اور اس عورت کی بھلائی کے لیے جو طلاق دے دی اور خلوت سیاح سے پہلے دے دی اور مشورے سے دے دی، سارے لوگوں کے سجیشن اور سب کی رائے لے کر دے دی، تو اس کے بعد عورت پر بھی یہ حق بنتا ہے کہ اگر وہ معاف کرنا چاہے تو یعفو نہ معاف کر دے، اور اگر شوہر اپنے اخلاق دکھانا چاہے تو وہ مکمل ادا کر دے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یعنی شوہر بیوی سے نہ کہے کہ آدھا دوں گا بلکہ پورا ہی ادا کر دے۔ او تفرضوا لہن فریضہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی شوہر اس پر احسان کرے، اچھائی سے پیش آئے۔ اللہ کا کلام کتنا بہترین ہے عزیزو، اپنے اپنے ائمہ سے بھی کہو آپ کو اپنی مساجد میں بیٹھ کر کلام مجید اور اس کا ترجمہ سنائیں کہ اللہ ہمیں کیسا اچھا طریقہ سکھاتا ہے زندگی جینے کا، دنیا کے اندر زندگی کو اچھا بنانے کا جو بہترین طریقہ سکھاتا ہے نا وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دنیا کی تعلیمات بعد میں ہیں، انسان کی پیدائش اللہ نے کی ہے، اللہ کی تعلیم پہلے ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا، ایک دوسرے کو آتے جاتے ہوئے ہدیے پیش کرنا، رشتہ داری میں ہیں تو ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے بلانا، خوشی میں کام آنا، غمی میں ساتھ دینا، یہ سب اسلام نے سکھایا ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تو جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اسلام نے، اللہ جل شانہ کی بھیجی ہوئی شریعت نے دو باتیں بتلائی کہ اگر خلوت سیاح سے پہلے کوئی بات پیش آ جائے اور طلاق کی اور رشتے کو ختم کرنے کی نوبت آ جائے تو یا تو انہیں ہدیہ دے کر بھیج دو مہر مقرر نہیں کیا ہے تو، اور اگر مہر مقرر کر دیا ہے تو آدھا مہر دے دو، اور اگر احسان کرنا چاہو تو پورا دے دو تو یہ اچھا ہے۔ اور تیسری بات کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، احسان کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، کبھی نہ بھولو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔